لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں نماز وتر کے تعلق سے کہ نماز وتر کا مکمل طریقہ، نماز وتر کیسے پڑھیں، اس کے کچھ ضروری مسائل اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ انشاءاللہ میں جواب پیش کرتا ہوں جس میں آپ کو نماز وتر کا طریقہ بھی اور نماز وتر میں ہونے والی کچھ غلطیاں جن کی وجہ سے لوگ بڑے شبہ میں پڑ جاتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ انشاءاللہ اس مختصر بیان میں یہ ساری چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ مکمل بیان کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ نماز وتر 3 رکعت ہے اور اس میں قعدہ اولا یعنی 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ واجب ہے، اور قعدہ اولا میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، نہ درود پڑھے نہ سلام پھیرے، جیسے مغرب میں کرتے ہیں اسی طرح کرے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ وتر کی نماز میں 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنا بھول گیا، اگر بیٹھنا بھول گیا تو اور بھول گیا کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو جانے کے بعد اب لوٹ کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کیا کرے؟ نماز کو کنٹینیو رکھے، آگے جاری رکھے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ یہ باہر شریعت میں صدر الشریعہ نے وتر کے بیان میں لکھا ہے۔ وتر کی 3 رکعتوں میں قرأت کرنا فرض ہے، اور ہر ایک میں 3 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا یہ واجب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یا پھر پہلی رکعت میں انا انزلنا پڑھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے۔ یہ مطلب بہتر ہے۔ جن کو یہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو جو صورت یاد ہے آپ وہ ان صورتوں کو ملا کر کے وتر کی 3 رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ تیسری رکعت میں قرأت سے فارغ ہو کر، جب تیسری رکعت میں آپ ہوں گے، قرأت سے جب فارغ ہو گئے، مطلب الحمد شریف پڑھ لی اور سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ بھی ملا لیے، تو اب یہاں پر رکوع کرنے سے پہلے، اور نمازوں میں رکوع کرتے ہیں لیکن وتر کی نماز میں رکوع کرنے سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہے، ویسے ہی جیسے تکبیر تحریمہ میں یعنی نیت باندھتے وقت جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لے، تکبیر تحریمہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لے اور دعائے قنوت پڑھے۔ تیسری رکعت میں قرأت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے اور باندھ کر کے دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اب یہ دعائے قنوت کیا ہے سنیے۔ دعائے قنوت پڑھے، دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اور دعائے قنوت میں خاص مسئلہ یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں کسی ایک ہی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں۔ بہتر وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھے جب بھی حرج نہیں ہے۔ حضور سے جتنی دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا آپ دعائے قنوت کے نام پر پڑھ سکتے ہیں۔ مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ جو دعا یہ مشہور ضرور ہے، اس کے علاوہ بھی ہر وہ دعا جو آپ کے پیغمبر سے ثابت ہے، حدیثوں میں ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی دعا پڑھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ مختلف دعائیں ہیں، اور دعائے قنوت کے بعد، دعائے قنوت جب پڑھ لے تو دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ دعائے قنوت کے بعد عموماً لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ دعائے قنوت کے بعد درود شریف بھی پڑھ لے، کوئی بھی ایک درود شریف پڑھ لیں۔ دعائے قنوت جو ہے یہ آہستہ پڑھے، امام ہو یا منفرد یعنی اکیلے ہو یا مقتدی ہو، ادا ہو یا قضا ہو، رمضان میں ہو یا اور دنوں میں ہو، بہرحال دعائے قنوت جو ہے وہ دھیرے سے پڑھیں گے۔ جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے یا حدیث میں جتنی دعائیں آئی ہے اس میں سے بھی کوئی یاد نہیں ہے تو وہ کیا پڑھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر کبھی ایسا یہ ہو گیا کہ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، یہ بھی بہت ہوتا ہے، اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب قیام کی طرف یعنی دعائے قنوت کی طرف نہ لوٹے اور نہ ہی رکوع میں پڑھے، لوٹنا بھی نہیں ہے اور رکوع میں بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اور اگر قیام کی طرف لوٹ گیا، یاد آیا رکوع میں کہ یار میں دعائے قنوت نہیں پڑھا ہوں، اور واپس آ گیا، کھڑے ہو گیا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اور قنوت بھی پڑھا اور رکوع نہ کیا کہ یہ سوچ کر کہ رکوع تو کر لیا تھا، تو نماز فاسد نہیں ہوگی،
نماز ہو جائے گی مگر گنہگار ہوگا۔ اور اگر صرف الحمد پڑھ کر کے رکوع میں چلا گیا، سورہ نہیں ملایا تھا، تو لوٹے اور سورت بھی ملائے اور قنوت بھی پڑھے، پھر رکوع کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ یوں ہی اگر الحمد بھول گیا اور سورت پڑھ لی تھی تو لوٹے اور فاتحہ و سورت و قنوت پڑھ کر پھر رکوع کرے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ کچھ مسائل بھی تھے، مزید اس کے اور مسائل ہیں، ویڈیو لمبا نہ ہو جائے، ضروری مسائل کا بیان ہو گیا ہے۔ پھر بھی اس تعلق سے، وطر کے تعلق سے کچھ اور اگر آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ اس پر آپ کو مزید ہم رہنمائی کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔